مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ بال سفید کرنے میں زندگی نکل جاتی ہے اور کالے کرنے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جسم مضبوط ہے اور روح کمزور ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ اگر آپ غلطیاں نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون آپ کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ حسد کرنے والے کے لیے صرف یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اگر اللہ کا حکم شامل نہ ہو تو یہ صرف کھیل تماشا ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دین کے خلاف جتنی زندگی گزاری وہ ساری بیکار گئی۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، انداز اور لہجوں میں تلاش کرو۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے اچھے تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں، لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ یہ ناراضگی بھی کتنا مزے کا رشتہ ہے کہ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، بلکہ اس جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اس لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے والے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پرسکون وہ ہے جسے رزق کے کم یا زیادہ ہونے کی فکر نہیں۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے
بڑا نقصان ہے۔ زبان میں ہڈی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا سکتی ہے۔ نماز میں جو آیات پڑھی جاتی ہے ان پر عمل کرنا ہی در حقیقت نماز قائم کرنا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ کبھی کسی سے توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہر وقت ٹھوکروں کی زد میں ہوتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی کو تھام لینا چاہیے تاکہ راستہ آسانی سے کٹ جائے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر سکون چاہیے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو انہیں کچھ سکھاؤ۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے لیے اگر اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے راستے آسان کر دے گا اور مشکلات مٹا دے گا۔ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔